فریڈرک نیچا جو کہ ایک ون آف دا گریٹ فلاسفر ہے، اس کی ایک بک ہے دی اسپوک زراتھوسٹرا، جس میں وہ 3 میٹامورفوسز کا ذکر کرتا ہے: کیمل، لائن اینڈ چائلڈ۔ ان تینوں ٹرمز کو آج میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اور کچھ ایگزامپلز بھی دوں گا ڈیلی لائف کی، تاکہ آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکو۔ تو سب سے پہلے کیمل سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیمل جو کہ ایک برڈن کیریئر کا سمبل ہے، نیچے اس کو اس وجہ سے سمبولائز کرتا ہے کیونکہ کیمل ویلنگلی برڈن اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، صرف اپنی اسٹرینتھ کو شو کرنے کے لیے۔ تو نیچے کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا اسپرٹ کیمل بننے کا ہونا چاہیے، جو کہ ہر رسپانسبلٹی، وہ چاہے انڈیویجول ہو یا سوسائٹی کی، ہر برڈن برائی کو ختم کرنے کا اور اچھائی اور سچ کو اٹھانے کا، چاہے وہ جتنا مرضی وزنی ہو۔ اینڈ obviously it goes through hardship like self humiliation، یعنی جب آپ سوسائٹی میں برائی ختم کرنے کا بیڑا اپنے سر پر اٹھائیں گے تو لوگ آپ کو ہیوملیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، مگر آپ نے ان سب ڈیفیکلٹی کے باوجود اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے۔ اینڈ سیکنڈ، انڈیورنگ ہنگر فار نالج، یعنی آپ کو علم، شعور اور تجسس کی بھوک ہونی چاہیے، اور اس بھوک کو برداشت کرنے کے لیے پاور بھی ہونی چاہیے۔ اینڈ لونگ دوز ہو ڈسپائز اٹ، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو ان لوگوں سے محبت کرنی ہے جو آپ کے آئیڈیولوجی کے کریٹکس ہیں، کیونکہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کے بلائنڈلی فالوورز ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کے سوشل کریٹکس زیادہ ہوتے ہیں۔ ان سمپل ورڈ، آپ کو اپنے اپوزٹ آئیڈیولوجی اور سوچ والے بندے کو پیشنس کے ساتھ سننا ہے اور سوچنا ہے، صرف اپنی سوچ اور آئیڈیولوجی کو ہی نہیں سنائی جانا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں ڈیلی لائف سے بھی اگزامپل دوں گا، تو ڈیلی لائف میں بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ اپنی رسپانسبلٹی کو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بگا دینا چاہتے ہیں۔ وہ ہیپینس اور جوائے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، بس بے فضول کی چیزوں میں، اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور ہنسی اور خوشی میں ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اپنی رسپانسبلٹی کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ رسپانسبلٹی ادھر ہی ہوتی ہیں۔ ان رسپانسبلٹی میں اپنی فیملی کی رسپانسبلٹی ہو یا چاہے سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہو۔ کیمل کے بعد نیچے کہتا ہے کہ آپ کو لائن بننا ہے۔ لائن ایک بریوری کا سمبل ہے جو اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ تو نیچے کہتا ہے کہ آپ نے کیمل بن کر رسپانسبلٹیز کا برڈن تو اٹھا لیا، مگر اب آپ کو لائن کی طرح ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے اور اپنی ول کو پریزنٹ سوسائٹی کے رولز اور ویلیوز کے اگینسٹ یوز کرنا ہے، یعنی اپنی سوسائٹی کی پرانی ویلیوز کے خلاف فائٹ کرنی ہے، وہ ویلیوز جو سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہی ہیں، مگر لوگ اس کو صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ ان کے بڑوں نے بھی اسے نہیں چھوڑا، اور بلائنڈلی ان ویلیوز کی ورشپ کرتے ہیں۔ آپ کو بریوری کے ساتھ ان کے خلاف لڑنا ہے، اس کے لیے آپ کو بہت اپوزیشن ہوگی سوسائٹی کی طرف سے، مگر آپ نے لائن بن کر کہنا ہے کہ آئی ول ریپرزینٹ دا کویسچن فار انڈیپینڈنس اینڈ کریٹنگ نیو ویلیوز، یعنی میں خود نیو ویلیوز کریٹ کروں گا اور پرانی ویلیوز سے آزادی کا اعلان کروں گا۔ اس کو اگر ڈیلی لائف کی اگزامپل میں لیں تو ہماری سوسائٹی تو ہے ہی پوسٹ ماڈرن، جو کہ نیو ویلیوز کو اڈاپٹ کرنے میں سب سے زیادہ ریزسٹ کرتی ہے۔ جس طرح اب دنیا ماڈرن ٹیکنالوجی اور سائنس کی طرف جا رہی ہے، مگر ہماری سوسائٹی اس کو اڈاپٹ کرنے میں سب سے زیادہ ریزسٹ کر رہی ہے۔ لائن کے بعد نیچے چائلڈ کو اسپرٹ اڈاپٹ کرنے کو کہتا ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو بہت ہی ڈیپتھ میں ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔ چائلڈ کا مطلب ہے ریپریزینٹنگ انوسینس، نیو بگننگ اینڈ ہولی افرمیشن آف لائف، یعنی ایک ایسا انسان جو زندگی کو حیرانی اور تجسس کی نظر سے دیکھتا ہو، وہ چھوٹی موٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈتا ہو اور اپنی زندگی کو ری انویسٹ کرتا ہو اور سگنیفیکنٹ چینج لے کر آتا ہو۔ نیچے اس کو اس طرح بھی سمبلائز کرتا ہے کہ وہ انسان جو اپنی آئیڈیولوجی اور سوچ کو جو آلریڈی ڈیولپ ہے اس کو دوبارہ توڑے اور پھر نیو ویلیوز کریٹ کرے۔ جیسے بچے اس کو کوئی پزل سولو کرنے کے لیے دی جائے اور وہ انہیں بنا کر دوبارہ توڑ کر پھر دوبارہ بناتے ہیں، اسی طرح انسان بھی اپنی آئیڈیولوجیز اور سوچ کو ختم کر کے دوبارہ ری کریٹ کرتا رہتا ہے۔ اگر انسان یہ تینوں کا اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرے تو وہ ایک نارمل ہیومن سے سپر ہیومن بن جاتا ہے۔